جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم دوستو۔ آج ہم بات کریں گے کہ سعادت حسن منٹو نے تقسیم برصغیر کے حوالے سے اپنے افسانوں میں کس قسم کے نظریات کا اظہار کیا ہے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو تقسیم برصغیر کے حوالے سے اگرچہ اردو کے دیگر افسانہ نگاروں نے بھی بہت سے افسانے تحریر کیے ہیں، مگر ان تمام افسانہ نگاروں میں سب سے اہم اور فنی اعتبار سے مکمل اور عمدہ افسانے لکھنے والے مصنف سعادت حسن منٹو ہیں۔ ان کے اکثر شاہکار افسانے جو ہیں وہ تقسیم کے موضوع پر ہی ہیں، جن میں توبہ تقسیم، ٹھنڈا گوشت، مزیل، کھول دو، یزید، سہائے، سیاہ حاشیے، ڈارلنگ، گورمک سنگھ کی وصیت، خدا کی قسم، آخری سلیوٹ اور ٹیٹوال کا کتا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ منٹو تقسیم ہند کے المیے کے خود شکار ہوئے۔ تقسیم کے وقت وہ بمبئی میں تھے اور وہاں بھی فرقہ وارانہ کشیدگی کی وجہ سے ان کا رہنا وہاں پہ مشکل ہو گیا، اور اسی وجہ سے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور پاکستان آ گئے۔ منٹو اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان اپنا وطن ہے یا پاکستان، اور وہ لہو کس کا ہے جو ہر روز اتنی بے دردی سے بہایا جاتا ہے۔ منٹو نے تقسیم، فسادات، ہجرت اور عورتوں کے حوالے سے کافی افسانے تحریر کیے، اور ان کے ہر افسانے میں ہمیں زندگی کے کسی نہ کسی المیے کی جو ہے وہ منظر کشی نظر آتی ہے۔ وہ زندگی کے کسی المناک پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ منٹو کے لیے تقسیم جو ہے وہ ایک روحانی روگ کا باعث تھا۔ وہ ساری زندگی تقسیم کو دل سے قبول نہ کر سکے۔ انہوں نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی اور زبان، مذہب اور علاقے کے نام پر ملک کو تقسیم کرنے کے خواب کو وہ پاگل پن قرار دیتے تھے۔ اس حوالے سے ان کا اہم ترین افسانہ جو ہے وہ توبہ تقسیم ہے۔ منٹو نے اگرچہ کارل مارکس کے مارکسی نظریے سے متاثر ہو کر بہت سارے افسانے تحریر کیے، مگر ان کے افسانوں کے اہم ترین موضوعات میں نفسیات، جنس اور تقسیم برصغیر ہے۔ تقسیم کے المیے نے منٹو کے فن کو جو ہے وہ چار چاند لگایا اور اسے نکھارا۔ منٹو نے فرقہ وارانہ فسادات کے مشاہدے کیے تھے، اور یہی تجربات اور مشاہدات ہمیں ان کے افسانوں میں نظر آتے ہیں۔ ان کے افسانے تقسیم، مناسب کارروائی اور کرامات، تعاون، ملال و حلال جھٹکا، مزدوری، صفائی پسند وغیرہ جو ہیں، ان میں منٹو نے اپنے تقسیم کے حوالے سے مشاہدات و تجربات کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے ان افسانوں میں فساد کے دوران قتل و غارت، لوٹ مار، عصمت دری، پولیس اور رہنماؤں کی بدعنوانیاں، ان کے غیر انسانی رویوں کو پیش کیا ہے۔ منٹو اپنے افسانوں میں کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ وہ کوئی رحم، غصہ، نفرت کے جذبے کو بھڑکاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ انسان کو اس کی جبلت کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نیکی اور برائی کا مجموعہ ہے۔ انسان جتنا بھی وحشی بن جائے، منٹو کہتا ہے کہ انسان میں کہیں نہ کہیں پہ انسانیت کی روشنی موجود ہوتی ہے۔ منٹو وہ پہلا افسانہ نگار ہے جو یہ بتاتا ہے کہ فسادات کے دوران صرف ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہی قتل و غارت مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں کی، اور مسلمانوں نے ہندوؤں پر ہی ظلم نہیں کیا، بلکہ کئی جگہوں پر ہندوؤں نے ہندوؤں کو لوٹا مارا، اور مسلمانوں نے مسلمانوں کو ہی اپنے ظلم کا، زیادتی کا، ہوس کا نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے ان کا بہترین افسانہ کھول دو ہے۔ تقسیم کے دوران لاکھوں لوگ اپنی قومیت اور شناخت کے حوالے سے پریشان تھے، اور اسی بات کا اظہار جو ہے منٹو نے اپنے شاہکار افسانے توبہ تقسیم میں کیا ہے۔ اور منٹو نے یہ دراصل بتانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی زمین اور سماج سے روحانی وابستگی کیا ہوتی ہے، اور اپنی زمین سے محبت، سماج سے محبت اور روحانی وابستگی کو جس بہتر انداز میں منٹو نے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے، وہ کوئی اور افسانہ نگار پیش نہیں کر سکا۔ شکریہ۔